لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. حج ہاؤس زائرین حج کو تہ دل سے ہماری طرف سے سلام، اور یہ اللہ کے مہمان ہیں، اور ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ یہ حاجیوں کا سفر آسان ہو، اور ان کے ارکان جیسا کہ ہمارے نبی نے فرمائے اس ارکان سے ان کا حج ہو، اور اللہ تعالیٰ عالم اسلام کے جتنے بھی حاجی اس سال حج کرنے جا رہے ہیں مکہ مدینہ، اللہ ان کے حج کو قبول و مقبول کرے، آمین ثم آمین۔ کیسے ہو دوستو، میں محمد نعیم شیخ۔ تو آج ارلی مارننگ 2 جون سنڈے 2024 جب میرا گزر حج ہاؤس ممبئی سے ہوا تو وہاں پہ جو میں نے حاجیوں کا ہجوم دیکھا اور ان کے رشتہ دار دوست احباب جو انہیں رخصتی کے لیے آئے تھے حج ہاؤس، وہ ہجوم دیکھا تو میں وہاں رک گیا، اور انہیں دیکھ کے میری بھی آنکھیں نم ہو گئی، کیونکہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں چنندہ بندوں کو اپنے گھر کی زیارت کے لیے بلا رہا ہے، اور یہ جو حاجی ہوتے ہیں یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ تو میں نے بھی کئی بار حج کیا، اور حج ہاؤس سے بھی، حج کمیٹی سے بھی میں نے حج کیا، تو مجھے بہت ہی دل بھرا ہے میرا یہ منظر دیکھ کے۔ مجھے اپنا دور یاد ہے جب میں حج کرنے گیا تھا اپنی شریک حیات کے ساتھ۔ تو چند اہم باتیں جو میں بتانا چاہتا ہوں، اور جو حاجی اکثر حج کے دوران مسٹیک کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ 8 تاریخ سے لے کے 12 تاریخ جو مین 5 دن ہوتے ہیں حج کے، اور جیسا کہ لوگ اپنی ہوٹل اپنے کمروں سے نکل کے مینا میں جاتے ہیں، تو مینا میں جا کے جس قدر ہو سکے ہمیں عبادت کرنا ہے، قرآن شریف پڑھنا ہے، نمازیں پڑھنا ہے، نفل پڑھنا ہے، بنسبت آپس میں گپ شپ کرے، آپس میں جھگڑے کرے، کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہاں پہ کھانے کے لیے جھگڑے ہوتے، گرمی ہوتی ہے اس کے جھگڑے ہوتے، خیمے میں جو جگہ ہوتی ہے شارٹ ہوتی ہے، جو بستر ہوتے شارٹ ہوتے، تو بہت نفسا نفسی کا عالم ہوتا ہے، اور حاجی یہ بھول جاتا ہے کہ وہ اللہ کا مہمان ہے، اور وہ اپنے پورے خاندان کو، بچوں کو، ماں باپ کو چھوڑ کر آیا ہے یہ حج کے ارکان کرنے کے لیے، اور اس کی دلی تمنا تھی بچپن سے، اور آج وہ دن آیا، اللہ نے اس سے چنا حج کرنے کے لیے، لیکن وہاں جا کے وہ تھوڑا مس کر جاتا ہے، بھول جاتا ہے کہ وہ کس مقام پہ، اور وہ اللہ کا مہمان ہے۔ تو مینا میں تھوڑی تکلیفات ہوتی ہے، کیونکہ ایک ساتھ لوگ باتھ روم ٹوائلٹ یوز کرنے جاتے ہیں، تو اس پہ بھی تھوڑی گرما گرمی ہو جاتی ہے۔ چائے کی کین لا کے رکھ دیتا ہے معلم کا آدمی، چائے کے لیے بھی تھوڑی تو میں ہو جاتی ہے، تو اس کو نظر انداز کرتے ہوئے، کیونکہ یہ 5 دن بہت امپورٹنٹ ہے، اور کہتے ہیں کہ مینا میں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو مینا سے پھر جب وہ پہلے دن تو کچھ کام رہیں گا نہیں، بس 5 وقتہ نماز پڑھنی ہے، رات کو سونا ہے، اور ہو سکتا ہے رات کو یا صبح یا دوپہر کبھی بھی معلم کے آدمی آ کے، چاہے وہ حج کمیٹی سے جائے یا پرائیویٹ ٹور سے جائے، معلم کے آدمی آ کے کبھی بس لاتے ہیں یا کبھی ٹرین کے ذریعے وہ عرفات میں پہنچا دیتے ہیں۔ تو عرفات میں جب جائیں گے اور جو خیمے رہیں گے تو وہاں تو گرمی بہت زیادہ رہتی ہے، کولر وغیرہ رہتا ہے لیکن وہ انف نہیں رہتا ہے پھر بھی، اور رات کا وقت رہے گا تو مچھر وغیرہ بھی رہتے ہیں، تو وہاں پہ بھی جا کے بے چین مت ہو جائیے، کیونکہ یہ عرفات کا میدان ہے، اور جو قیامت ہوں گی اور لوگوں کو جب اٹھایا جائے گا تو یہی وہ مقام رہے گا۔ تو عرفات کے اندر بھی تھوڑا کنٹرول کیجئے، وقت پہ نماز پڑھیے، اور کھانے کے لیے بے چین مت ہوئیے۔ بہت کھانے ملیں گے، بہت ہی جوس ملیں گا، سب ملیں گا، لیکن تھوڑا احتیاط برتیے۔ اور کہتے ہیں کہ عرفات کے دن جو مین حج کا دن ہے، اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آتا ہے ظہر اور عصر کے بیچ میں، اور دیکھتا ہے کہ اس کے بندے کیا عبادت کر رہے ہیں،
اور اس کے بعد بنا مغرب کی نماز پڑھے مزدلفہ میں آتے ہیں. مزدلفہ میں رات گزارنا ہے, مغرب عشاء ساتھ میں پڑھنا ہے, اور صبح کی فجر کی نماز پڑھ کے چاہے تو اپنے مینا میں آ جائیے یا جمرات میں جا کے کنکری ماریے, پھر قربانی کر لیجئے. اب آپ کا حج ہو گیا, احرام کھول سکتے ہیں, بال کٹانا لازمی ہے. تو دیکھا گیا ہے کہ مزدلفہ میں بھی لوگ تھوڑا گھومنے کی تیاری کرتے ہیں, میمیکری کرتے ہیں, اور جیسے ہی حج ہو گیا تو اب ان کو ہوٹل یاد آتی ہے, اپنا کمرہ یاد آتا ہے. مگر میں ریکویسٹ کروں گا حاجیوں سے جن کے پاس بھی یہ ویڈیو پہنچ رہا ہے, 5ویں دن بھی آپ رکیے. 90% پورا مینا خالی ہو جاتا ہے, مگر 5ویں دن رکیے, عبادت کیجیے, کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ڈیز ہوتا ہے زندگی کا, اور یہ حج کے ارکان ہیں. اور جب مینا سے نکلیں گے تو کوئی جلد بازی مت کیجیے, کیونکہ وہاں پہ جو ٹیکسی ڈرائیور ہے وہ چیرنے کے لیے, لوٹنے کے لیے حاجیوں کو بیٹھے ہیں. گویا ان کا ایسا نظریہ ہے کہ جتنا حاجی کو چیریں گے اتنا ثواب ملے گا. انہوں نے ایک اپنا نظریہ بنا لیے. اب یہاں سے 2 کلومیٹر ہم کو رستہ نہیں معلوم ہے, ہم تھکے ہوئے, تو ہمیں رستہ نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے 2 کلومیٹر کا وہ 100 ریال لیں گا, 200 ریال لیں گا, 500 ریال لیں گا, 1000 ریال لیں گا. تو جلد بازی مت کیجیے. ٹرانسپورٹ کی بسیز بھی رہتی ہے, شیئرنگ بسیز بھی رہتی ہے. تو اور سب سے مین, جب جمرات سے کنکری مار کے آدمی اپنے مینا کے مقام پہ آنے جاتا ہے تو اس ٹائم پہ وہ رستہ بھٹک جاتا ہے. میں خود بھٹکا, کیا پتا اللہ کی کوئی شان ہے کہ حاجی وہاں رستہ بھٹکتا ہے اور بے چین ہوتا ہے تو اللہ کو کیا اچھا لگتا ہے, کیا ادا پسند آتی ہے معلوم نہیں. تو رستہ موسٹلی آدمی بھٹک جاتے ہیں, کیونکہ یہ جو خیمے ہیں اور یہ رستے ہیں, اور ایک اگر اپنے غلط ٹرن مار لیے تو اب سمجھ جاؤ کہ جانا تھا تھانہ, پہنچ گئے بوری ولی, یہ سمجھ لو. لیکن کوئی چنتا کی بات نہیں. ہاتھ میں جو بیلٹ رہتا ہے جس میں عربی اور انگلش میں ایڈریس رہتا ہے, تو اندھا بھی رہیں گا, مکہ بھی رہیں گا, گونگا بھی رہیں گا, تو وہاں کی پولیس اور وہاں کی والنٹیئر وہ دیکھ کے, وہ پڑھ کے آپ کو بآسانی آپ کے خیمے میں, مینا کے خیمے میں پہنچا دیں گے. کوئی ڈرنے کی بات نہیں, کوئی جلد بازی کرنے کی بات نہیں ہے. مگر اکثر لوگ بے چین ہو جاتے ہیں. وہاں پہ والنٹیئر رہتے ہیں, ہر کنٹری کے رہتے ہیں, ہندوستان رہیں گا, پاکستان رہیں گا, بنگلہ دیش رہیں گا, ادر کنٹریز کے بھی رہیں گے, ساؤتھ افریقہ رہیں گا, سب رہیں گا, ملیشیا, انڈونیشیا, اور ہر زبان میں وہ لوگ بات کرتے ہیں, ہندی میں, اردو میں, الگ الگ لینگویجز میں بات کرتے ہیں, انگلش میں. تو آپ اپنے مقام پہ پہنچ جائیں گے, لیکن آپ کو پیشنس رکھنا پڑے گا. تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا حاجیوں سے جو جا رہے اللہ کے مہمان بن کے مکہ مدینہ, تو یہ جو 5 دن حج کے, اس میں دل کھول کے عبادت کیجیے. یہ 5 دن بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد مجھے معلوم ہے, جو تو میں نے آنکھوں سے بھی دیکھا ہوں, صبح ناشتے میں, دوپہر کھانے میں, رات کے کھانے میں صرف گپ شپ ہوتی ہے, صرف گپ شپ ہوتی ہے. اور مدینہ پہنچنے کے بعد تو صرف شاپنگ ہوتی ہے. تو کرتے رہنا شاپنگ. لیکن یہ جو 5 دن ہے, جو حج کے 5 دن ہے, اس کو غنیمت جانو. اپنے خاندان کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے ملک کے لیے, فلسطین کے لیے, غزہ پٹی کے لیے, پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے, اس پوری دنیا میں رہنے والے انسانوں کے لیے دعا کیجیے. یہ جو جنگ ہو رہی ہے بند ہو, یہ جو بمباری ہو رہی بند ہو رہی ہے, اور پوری دنیا میں امن و سکون قائم ہو.